ہم اس رپورٹ کا پوسٹ مارٹم سپریم کورٹ کے سامنے کریں گے. میں ایک اور ہوتا تھا، یہ سارا خاندان ہی چور نکلا ہے. وہ میرا انوکھا لاڈلا عمران خان، اس کے لیے پارا چنار کی سیریں ہیں کیونکہ وہ اشتہاری ہے. Good evening and welcome to Tonight with Faria. احتساب کس کا ہوگا؟ Let's take a look at the headlines tonight. JIT رپورٹ کے بعد حکومت کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تحریک انصاف وزیر اعظم پر استعفیٰ کے لیے دباؤ بڑھا رہی ہے. جس پہ صرف 62-63 نہیں، ابھی تو آگے دیکھیں فوجداری مقدمات بننے. وزیر اطلاعات نے JIT رپورٹ کو حکومت کے خلاف سازش قرار دے دیا. یہ تمام سازشیں اور ان سازشوں کا جو جواب ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کرایا جائے گا. جاوید ہاشمی نے بھی حکومت کے خلاف سازش کا الزام لگا دیا. یہ ایک بالکل پورا فساد، پوری سازش بنا لی ہے. کیا وزیر اعظم کے پاس موجودہ بحران سے نکلنے کا کوئی راستہ باقی ہے؟ پوچھیں گے ترجمان پنجاب حکومت ملک احمد خان سے، تحریک انصاف کی رہنما فردوس عاشق ایوان سے اور سینئر تجزیہ کار فہد حسین سے. And a very warm welcome to the show. غلام بھاگتے پھرتے ہیں مشعلیں لے کر، محل پہ ٹوٹنے والا ہو آسماں جیسے. کچھ ایسی کیفیت اس وقت ہمیں دارالحکومت کی نظر آ رہی ہے. یہاں پر ہر طرف ایک بے چینی بھی ہے، مختلف قیاس آرائیاں ہیں. خبریں یہ ہے کہ ایوان بالا اور بڑے بڑے جو جگہ ہیں، پاور کوریڈورز ہیں، وہاں پر تمام بڑے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، اجلاس پر اجلاس ہو رہے ہیں، سینئر قیادت بیٹھی ہوئی ہے. سوچا یہ جا رہا ہے کہ JIT رپورٹ کا مقابلہ کیسے کیا جائے. اندر کی خبریں یہ ہیں کہ 2 دھڑے شاید بن چکے ہیں. ایک دھڑا وزیر اعظم کو استعفیٰ دینے کا مشورہ دے رہا ہے، جبکہ دوسرے کا مشورہ یہ ہے کہ وزیر اعظم ہر طریقے سے اس کو فرنٹ فٹ پر جا کر کھیلیں اور کسی بھی طریقے سے استعفیٰ نہ دیں. فیصلہ جو بھی کرنا ہے PMLN نے کرنا ہے، لیکن اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ ڈیسائیڈ یہی کیا گیا ہے کہ ہر طریقے سے JIT کا مقابلہ کیا جائے گا. تھوڑی دیر پہلے انفارمیشن منسٹر نے ایک پریس کانفرنس کی. کیا کہا مریم اورنگزیب صاحبہ نے؟ لیٹس واچ ہر. کہ ابھی بھی JIT کے اوپر وہ تمام تحفظات اسی طرح موجود ہیں اور اس JIT نے ان تمام تحفظات کی تصدیق کی ہے اس رپورٹ میں. اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارے وکلا جب اس JIT کی رپورٹ کا جواب سپریم کورٹ کے اندر داخل کریں گے تو پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ خود اس JIT کی رپورٹ کو مسترد کرے گی، کیونکہ اس JIT رپورٹ کے اندر کوئی بھی ایسا دستاویز جو JIT نے پروکیور نہیں کیا بلکہ جنریٹ کیا ہے. I'll start with you, Fahad Hussain صاحب. Thank you very much for being on the program. اب نظر آ رہا ہے کہ حکومت کا موقف کیا ہے. ایک طرف پریس کانفرنس ہوئی، انفارمیشن منسٹر نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے، جاوید ہاشمی صاحب بھی نمودار ہوئے. سو یو تھنک کہ یہ ان کا دانشمندانہ فیصلہ ہے کہ JIT کو ہر طریقے سے چیلنج کیا جائے؟ فریہ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں دانشمندانہ فیصلہ کے اوپر ایک ججمنٹ دینا شاید تھوڑا سا قبل از وقت ہو، کیونکہ ابھی تک جو ایک باقاعدہ ایک لیگل رسپانس ہے گورنمنٹ کا وہ ہمارے سامنے نہیں آیا. اچھا ہوا کیا ہے کہ JIT کی رپورٹ آئی ہے، اس کو چند دن ہو گئے ہیں، اس میں بڑے ہی اسپیسیفک قسم کے الزامات ہیں اور ثبوت پیش کیے گئے. اب گورنمنٹ کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے اور جو سب سے بڑا چیلنج ہے اس ٹائم وہ یہ ہے کہ اس نے 2 نیریٹو بنانے ہیں. پہلا نیریٹو ہے جو پبلک کے لیے بنانا ہے، اپنے ووٹر کے لیے بنانا ہے، ایک عام آدمی کے لیے بنانا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. دوسرا نیریٹو انہوں نے عدالت کے لیے بنانا ہے، اور اس عدالتی نیریٹو میں ان کو یہ جو رپورٹ سامنے ہے ہمارے JIT کی، اس رپورٹ کے اندر جو اسپیسیفک ایلیگیشنز ہیں ان کا جواب دینا پڑے گا، ان کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا.
یہ کام اتنا آسان نہیں ہوگا فریہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ماضی میں جب بھی سازش ہوئی اور ہوئی ہے, مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ ماضی میں سازشیں ہوئی ہیں, اس سازش کے نتیجے میں جب بھی حکومتوں کو نکالا گیا تو ایک ویگ الزامات تھے کہ جی کرپشن کی ہے. لیکن اس باری کیونکہ جی آئی ٹی کی رپورٹ میں پہلی بار پروف کے ساتھ, یا جو جی آئی ٹی کے مطابق پروف ہے اس کے مطابق وہ سامنے لے کے آئے. اب خالی سیاسی کاؤنٹر نیریٹو نہیں چلے گا. چنانچہ جو منڈے کو جو ہیرنگ ہونی ہے فریہ, اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ جو نون لیگ کے جو وکلا ہیں وہ پوائنٹ بائی پوائنٹ کیا کاؤنٹر لاتے ہیں, اور اگر وہ واقعی میں ٹھوس ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے اس کے اوپر سوال اٹھیں گے. لیکن اگر انہوں نے جنرل باتیں کی اور جنرل قسم کے آرگومنٹس دیے تو پھر میرا خیال ہے گورنمنٹ کے لیے کچھ پرابلمز ہو سکتے ہیں. رائٹ. فہد صاحب, اب تک جو کچھ ہمیں نظر آئے اعتراضات, اس میں سے ایک یہ ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ رپورٹ 60 دن میں نہیں بنی, زیادہ دنوں میں بنی ہے. جو ہم نے رسیدیں دی, جو ہم نے موقف دیا, وہ شامل نہیں کیا گیا. پھر ایک اس کا جو ایڈیٹوریل نوٹ ہے بیچ میں کہ ڈیلیٹ دس, اس کا ذکر کیا جاتا ہے. اینڈ بینگ این ایڈیٹر یو کین ایبسلیوٹلی انڈرسٹینڈ کہ وہ کیوں تھا بیچ میں, لیکن اس کے اوپر شکوک کا اظہار کر رہے ہیں. سو یہ آپ کو ابھی تک لگ رہا ہے کہ یہ اسپیسیفک آنسرز ہیں یا پولیٹیکل جارگننگ ہے؟ اچھا, اگین دیکھیں, اس وقت ظاہر بات ہے کہ پی ایم ایل این کے یہ انٹرسٹ میں ہے کہ وہ اس رپورٹ کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو کوسچن میں ڈالیں, اور جس جی آئی ٹی نے یہ رپورٹ بنائی ہے اس کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان اٹھایا جائے. اور جیسا کہ آپ دیکھتی رہی ہیں کہ اس رپورٹ آنے سے پہلے وہی جو ایک حکمت عملی اس کو اپنایا گیا تھا کہ وہاں پہ جو لوگ جی آئی ٹی کے ممبران تھے ان کے اوپر سوال اٹھائے گئے, پھر کہا گیا کہ اس رپورٹ میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہمیں بلایا گیا ہے, ہم سے بدسلوکی کی گئی ہے, واٹس ایپ وغیرہ وغیرہ, اور وہ اس سے باقاعدہ طور پر امپیکٹ ہوا. اب فریہ فرق یہ ہے کہ رپورٹ منظر عام پہ آ گئی ہے. اب اس رپورٹ میں وہ جو بھی اس کی پیچھے یہ 60 دن سے زیادہ میں بنائی گئی ہو یا جو بھی ہوا ہو, پرابلم یہ ہے کہ وہ جو اسپیسیفک ایلیگیشنز ہیں اب اس کا جواب دینا, یو کانٹ شوٹ دا میسنجر, آپ کو اب ان کا جواب دینا. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے گورنمنٹ کے لیے کہ وہ پورا زور لگا کر جو ایلیگیشنز ہیں بڑے ہی اسپیسیفک, ان کا جواب ڈھونڈ کے لائے, ایسا جواب جو کورٹ آف لا میں بھی سٹینڈ کرے اور جو کورٹ آف دا پیپل میں بھی سٹینڈ کرے. یہ ہے سب سے بڑا چیلنج. ویری انٹرسٹنگ کہ یو کانٹ شوٹ دا میسنجر. جو کہا جاوید ہاشمی صاحب نے اس کا جواب I'll take from you فردوس عاشقاوان صاحبہ. لیٹس واچ جاوید ہاشمی صاحب نے کیا کہا. کہوں گا جنرل جہانگیر کرامت کہاں ہے, میں کہوں گا جنرل شجاع کہاں ہے. سارے لوگ جو ہیں یہاں سے, رحیم شریف کہاں ہے, ہماری آئی ایس آئی کے جتنے سربراہ ہیں وہیں بیٹھے, جائیدادیں اتنی ہیں, کوئی نیوزی لینڈ میں ہے, کوئی آسٹریلیا میں ہے, کوئی دبئی میں ہے, سارے جنرل, ان سے کوئی پوچھ سکتا ہے مجھے بتائیں. جب بھی قربانی دینی پڑی ہے وہ سیاستدانوں کو دینی پڑی ہے ملک کے لیے. تو اگر سیاستدانوں کا احتساب لازمی ہے تو وہ جج جس کی پاناما کے اندر جائیداد ہے اور وہ سپریم کورٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اس کا کوئی. فردوس عاشقاوان صاحبہ, ڈو یو ایگری کہ ججز اور جنرلز ان کا بھی احتساب ہو, صرف سیاستدانوں کا کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریہ, پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں. دیکھیں, یہ بڑا انٹرسٹنگ آرگومنٹ ہے. ایک بندہ چوری کر رہا ہے, ڈکیتی کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے, تو آپ رنگے ہاتھوں وہ جرم کرتے پکڑا جاتا ہے, اور آپ اس کو سزا دینے کی بجائے ایک نیا آرگومنٹ کریٹ کرتے ہیں کہ یہ جو چور ہے, اس نے جو چوری کی, ڈاکہ ڈالا, اس کو تو آپ دیکھیں, یہ تو ابھی اس وقت تک نہ اس کو چھیڑیں جب تک یہ ساتھ والے پہلے چیک کریں, یہ بھی چوری کر رہے ہیں, یہ بھی چور ہیں, یہ بھی ڈاکو ہیں. یہ سارا آرگومنٹ آپ پاکستان کی اس پولیٹیکل سینیریو کے اندر یہ بائے نہیں عوام کرتے. فریہ, جاوید ہاشمی صاحب کا مجھے احترام ہے, لیکن یہ ڈبہ پیر جو ہیں, کسی نہ کسی ایسے نون لیگ کے اوپر جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اداروں کو ملائن کرنے کے لیے, آپ کی قومی سلامتی کے اداروں کو, ان کی پولیٹیکل انگیجمنٹ کو ان کے منہ میں وہ زبان ڈال کے تو وہ
چربا زبانی کروائی جاتی ہے جس کا سٹنگ گورنمنٹ کے اندر ان کے جتنے ایم این اے ایم پی ایز ہیں یہ کام ان سے لے لیا کریں. یہ فری لانسر خدمات ہاشمی صاحب کی ملتان سے جو ہائر کر کے لی جاتی ہیں. پہلی دفعہ جب ہاشمی صاحب منظر عام پر اداروں کے حوالے سے آئے اس وقت پی ٹی آئی کے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, بالکل ٹھیک ہے. پی ٹی آئی سے وہ شہادت حاصل کر کے نون لیگ میں رخصت ہو چکے ہیں اور نون لیگ ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ہمیشہ ان کے ریسکیو کے لیے آتے ہیں. نون لیگ کو جب آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے یہ آکسیجن سلنڈر کی نوزل کھولتے ہیں کہ ہاشمی صاحب جو ہے آپ آ کے نون لیگ کو زندہ کریں, اور نون لیگ کو ان کا ٹارگٹ ادارے ہوتے ہیں, ان کا ٹارگٹ جو ہے قومی سلامتی کے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں اور وہ ان پہ خودکش حملے کرتے ہیں. آج بھی یہ وہی خودکش حملہ ہے جو انہوں نے قومی اداروں پہ کیا ہے. دیکھیں اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر جس نے چوری کی, جس نے ڈکیتی کی, جس نے اس ملک کا مال لوٹا, جس نے اس ملک کے اندر عوام کے ٹیکس پیئر کے منی کو منی لانڈرنگ کے ذریعے, کک بیکس کے ذریعے, ٹیکس ایویژن کے ذریعے کسی بھی طرح سے وہ کرپشن کی, اس کا احتساب ہونا چاہیے. وہ جج ہو, وہ سیاستدان ہو, وہ وکیل ہو, وہ میڈیا ہو, وہ جرنیل ہو, جو بھی ہے, لیکن کرنا کس نے ہے. مجھے یہ بتائیں نا فریہ کہ یہ آرگومنٹ کیا جج آپ اس وقت سوٹ کرتا ہے؟ کیا حکومت ہے؟ آپ نے کرنا ہے نا, جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کرنا ہے. they had the authority, they had the resources, they had the position, they had the portfolios. تو یہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کرے؟ ان کو کس نے روکا ہے؟ لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نہیں ہو رہا تو ہمارا بھی نہ ہو. وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جو اچھی چیز کہیں سے بھی آپ کر سکتے ہیں. اب یہ چونکہ آئین کے اور قانون کے شکنجے میں آگے ہیں, یہ سرٹیفائیڈ چور اور سرٹیفائیڈ ملزم سے مجرم ڈکلیئر ہو گئے ہیں, کیونکہ اس رپورٹ کے کانٹینٹ اگر آپ نے پڑھے ہیں, اس رپورٹ کے اندر جو آپ نے سبسٹنس دیکھا ہے, اگر وہ پی ٹی آئی, پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب نے الزامات نہیں لگائے, وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو ہیں, مجھے بتائیں کہ جو ان کی ٹرسٹ ڈیڈ کو آپ کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن ایجنسی جو آئرلینڈ کی ہے, وہ اگر اس پہ کوسچن مارک لگا رہی ہے کہ یہ فنڈ جو یوز کیے گئے ہیں, یہ کیبری فنڈ جو ہے اس وقت تو سافٹ ویئر میں انٹروڈیوس نہیں کیا, وہ عمران خان صاحب نے کہا ان کو, پاکستان کے اداروں نے سازش کی, جو انہوں نے وہاں پہ قطری بینک میں جو ٹرانزیکشنز پروو نہیں ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی ہمارے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے, جو جسٹس ڈپارٹمنٹ آف یو اے ای کے اندر وہ تمام ایلیگیشن اور ٹرسٹ ڈیڈ انہوں نے ڈینائی کی, اور پرائم منسٹر صاحب کی آف شور کمپنی میں جس میں وہ ایک ورک ویزا کے اوپر 10,000 کی سیلری لیتے رہے. یہ کیا پی ٹی آئی نے کہا تھا, عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ کالے دھندے آپ کریں اور سیاہ کارنامے اور سیاہ مال نامہ کریں تو قوم آپ کو پرائم منسٹر ہاؤس میں آپ کی شکل دیکھتی ہے. یہ کس نے کہا؟ کم ٹو دیز کوسچنز, ایک وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد پی ایم ایل این کا موقع بھی آپ کے سامنے ہوگا. رائٹ آفٹر بریک, کیپ واچنگ ٹونائٹس فیئر. اینڈ ویلکم بیک. فیوچر کیا ہوگا پی ایم ایل این کا؟ اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہر طریقے سے مقابلہ کیا جائے جے آئی ٹی کا. ملک احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ پنجاب گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرے ہیں ملک احمد خان صاحب. سنا کہ پنجاب گورنمنٹ کی لیڈ بائی شہباز شریف صاحب کچھ مشورہ دے دی ہے کہ کانفرنٹیشن نہ کی جائے اداروں کے ساتھ بھی یا جے آئی ٹی کے یا عدالت کے ساتھ بھی. از دیٹ ٹرو؟ نہیں دیکھیں, یہ تو پرائم منسٹر کی ڈیسیجن ہے, یہ ہماری پارٹی کی ریزالو ہے, اور جو پرائم منسٹر ڈیسیجن کریں گے وی ول اسٹینڈ ویم, اور اس کی بڑی سمپل ریزنز ہیں. ابھی دیکھیں جو جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی ہے, جیسے بھی ڈاکٹر صاحبہ بھی کہہ رہی تھیں کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کے جو کنٹینٹس ہیں, میٹر یہ کرتا ہے کہ ویدر دا ٹیم وڈ بی اس کو نگیٹ کرتی ہے سپریم کورٹ میں, اور جو وہ اپنا کاؤنٹر نریٹو دیتے ہیں, جو ایویڈنس پروڈیوس کرتے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے, تو سپریم کورٹ اس کو کیسے ایویلویٹ کرتی ہے. ابھی کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے کہ کسی صورت بھی جو ایک آئی او کی رپورٹ ہوتی ہے وہ کورٹ پر بائنڈنگ نہیں ہوتی. اب ان کا زیادہ سے زیادہ جے آئی ٹی کا جو رول ہے وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کا ہے, اور انویسٹیگیٹنگ آفیسر اپنی اوپینین جب دیتے ہیں تو وہ کورٹ کو باؤنڈ ڈاؤن نہیں کرتے.
اب کورٹ نے اس کو انڈیپینڈنٹلی ایویلویٹ کرنا ہے. اب ویدر یہی کورٹ خود کرتی ہے, کسی اور بینچ کے پاس بھیجتی ہے, یا سپریم کورٹ, کیونکہ یہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہے اور اس کی انویسٹیگیشن کی سپرنٹینڈنٹ سپریم کورٹ نے خود ازیوم کی ہے, تو ہمیں اس میں کچھ پہلے عدالتی نظائر حاصل نہیں ہے کہ اس طرح کے کیسز میں کیسے ہوتا ہے, کیونکہ یہ ایک نیا تجربہ ہے اور اس نئے تجربے کی بنیاد پر کچھ نئے لاز, کچھ نئے پریسیڈنٹ سیٹل ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں. لیکن جو موقف مسلم لیگ نون آپ کے سامنے رکھ رہی ہے وہ ان تمام 4 پوائنٹس پر, چاہے جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے وہ فونٹ کے حوالے سے ذکر کیا, تو اسی کو آپ ایک اپنے اس ٹاک شو میں ایک بنیادی نقطہ بنا لیں. موقف یہ ہے کہ وہ کمرشلی اویلیبل نہیں تھا بیفور 2007. کیا وہ فونٹ انوینٹ ہو چکا تھا 2004 میں؟ تو کیا اس نقطے پر جے آئی ٹی نے کوئی فورینسک لی کہ ویدر اٹ از 2006 ڈاکومنٹ اور ویدر اٹ از میڈ آفٹر ورڈز؟ یہ تو اس کی انک جیٹنگ سے مل سکتا ہے. دس واز ناٹ اے راکٹ سائنس. یہ تو کوئی ایسی بلانک جس کو انہوں نے ذکر بھی کیا ہے سر اس کے اندر. اگین دس از ناٹ جے آئی ٹی. جے آئی ٹی نے ایک فرم ہائر کی جو ان کو بتا رہی ہیں کہ یہ لمبی راہ کے اوتھینٹک ڈاکومنٹ. وہی آپ سے عرض کرنا ہوں نا. اور آج جو موقف, اب وہ کوئی کسی کو ارک کرنے کے لیے تو وہ موقف نہیں دیا جا رہا. وہ موقف اس لیے دیا جا رہا ہے کہ جن صاحب سے وہ موقف لیا گیا ہے ان کی جو لا فرم ہے, اگر آئی او کے ساتھ اس کے تانے بانے اسٹیبلش ہوتے ہوں تو پھر تو وہ تحفظات جو جے آئی ٹی پر اٹھ رہے تھے وہ تو مسلمہ ہو گئے. تو پھر تو اس جے آئی ٹی کی حیثیت بہت متنازع ہوئی. اگر یہی بات ایسے ہے, کیونکہ میٹر از سبجوڈس ٹو دا کورٹ, باہر صورت ہمیں کچھ اپنے میری لیمیٹیشنز ہیں, میں ان لیمیٹیشنز کو کراس نہیں کروں گا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کسی وجہ سے بھی کوئی ایسا معاملہ جو سبجوڈس ٹو دا کورٹ ہے اس کی پولیٹیکل اینگلنگ پہلے بہت ہے. خان صاحب ابھی فہد حسین صاحب نے دیکھیں اس میں ایک پرابلم ہو رہا ہے. جی فہد صاحب یو کین. اس میں ایک پرابلم ہو رہا ہے. پرابلم یہ ہو رہا ہے, اور میں جو پی ایم ایل این کا جو اس ٹائم جو جن مشکلات کا انہیں سامنا ہے وہ آئی تھنک میرا خیال ہے انڈرسٹینڈیبل ہے. یہ ایک دم دیکھیں کوئی یہ جو رپورٹ ہے یہ میں نے آپ نے سب نے پڑھی ہے, اس میں جو کچھ آیا ہے یہ واقعی میں کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. ہو سکتا ہے کچھ لوگ کر رہے ہوں, لیکن زیادہ تر لوگ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس قسم کی رپورٹ آئے گی, کیونکہ جو ڈاکیومنٹس, جو دستاویزات شریف فیملی نے کورٹ کے سامنے پیش کیے تھے, لوگوں کا عام امپریشن تھا کہ وہ یہاں بھی وہی پیش کریں گے اور اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ کچھ تھوڑا ویک سا ہو جائے گا. فرق کیا ہوا ہے فریہ؟ فرق یہ ہوا ہے کہ اس میں جے آئی ٹی کے لوگوں نے فریش انفارمیشن لے کے آئے ہیں, جو میری اور آپ کی زبان میں ایکسکلوسیو, وہ ایکسکلوسیو انفارمیشن جو لے کے آئے ہیں وہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. اچھا, اب اس انفارمیشن کا جواب فوری طور پر سیاستدان نہیں دے سکتے. you can't expect it. دیکھیں وہ تیار نہیں ہے. اب اگر ان سے کہا جائے کہ یہ 4-5 جو ایگزامپلز ہیں کہ جی وہ میاں نواز شریف صاحب کی آف شور کمپنی ہے, یا ٹرسٹ ڈیڈ کا معاملہ ہے, یا گلف جو کمپنی ہے اس کے جو دستاویزات میں پرابلم ہے, یا جو فکٹیشس چیزیں سامنے آ رہی ہیں, یا ایون جو یہ فونٹ کا معاملہ ہے, یہ بڑے ٹیکنیکل چیزیں ہیں. اب اس میں پی ایم ایل این کے سیاستدان اس طرح جواب نہیں دے سکتے. they will have to go in research. چنانچہ اس ٹائم جو پرابلم ہوا ہے کہ وہ ایک ٹیکنیکل چیز کا جواب ایک نان ٹیکنیکل طریقے سے دیا جا رہا ہے, اور اس سے پرابلم ہو رہا ہے پی ایم ایل این کو. یہ جب تک پی ایم ایل این کے لائرز یہ اسپیسیفک چیز سامنے لے کے نہیں آئیں گے تب تک یہ مسئلہ اس طرح چلتا رہے گا اور یہ نقصان ہوتا رہے گا. اور ڈو یو تھنک کہ کورٹ کو اس بات کا اندازہ تھا, اسی لیے 1 ہفتے کا وقت بیچ میں دے دیا گیا ہے تاکہ جس قسم کی تیاری کرنی ہے کر لیں؟ I am in agreement with what Fahad said. یہ درست کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک چیز پروڈیوس کی گئی ہے, لیکن اس میں ایک ایلیمنٹ اور بڑا ویزیبل ہے کہ اگر ایک مینڈیٹ, کیونکہ کرمنل انویسٹیگیشنز میں جب آپ کچھ اس طرح کی, اسپیشلی جس کے اندر آپ کی فائنینشیل ٹرانزیکشنز انوالوڈ ہوتی ہیں اور جس میں آپ کے کچھ ایسے جس میں ایسٹس کے کنسرن ہوتے ہیں, تو اس میں جو سیٹلڈ لاز ہیں ان کے اندر ٹیکنگ بائی سرپرائز از اے نیگیٹو ٹو دیٹ. اگر آپ گئے ہیں کہ آپ نے یہ مینڈیٹ ہے کہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ وہاں پر آپ کے جو اپارٹمنٹس ہیں اس کی اونرشپ 2006 سے ہے یا 1993 سے ہے, اور اس کے گرد آپ کی وہ ساری ٹوٹل بات تھی, اور بعد میں آپ یو ٹیک دا اکیوزڈ پرسن بائی سرپرائز بائی برنگنگ ان سم ادر کیسز انٹو اٹ, اور وہ سبسائڈ کر دے, تو یہ کبھی بھی منشا نہیں ہوتی ان انویسٹیگیشنز کی کہ آپ کسی اکیوز پرسن کو بائی سرپرائز لیں. یہ تو ڈیفیٹ کرتا ہے پورے فیئر ٹرائل کے پروسیس کو.
اور اگر یا تو پھر اگر جھوٹ بولا گیا ہے اور دوسرے کے پاس ثبوت ہے تو وہ کیوں بتائیں گے آپ کو ان ایڈوانس کہ ہمارے پاس ثبوت ہے؟ یہ ساری بحث ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ، یہ ساری بحث منطقی کب ہوگی، لاجیکل کیسے ہوگی کہ جب ان کنٹینٹس کو پیراوائز رپلائی میں یہ جتنے رسپونڈنٹس تھے جن کے اوپر یہ سارے ایلیگیشنز لگے ہیں ان کو جب وہ سپریم کورٹ میں اپنی سبمیشن کرتے ہیں تو تب خلاصہ کھلے گا کہ what is right and what is wrong. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ملک صاحب، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ٹیکنیکلی اس کا جواب دینا پڑے گا. فردوس تشریف امان صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں بیچ میں، لیکن استعفے کے اوپر پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے صرف پرائم منسٹر سے نہیں، آپ شہباز شریف صاحب سے بھی استعفا ڈیمانڈ کر دیا. دیکھیں اس میں جو بات کی ہے فخر نے اور ملک صاحب نے، دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک ہے پولیٹیکل آرگومنٹ، ایک ہے لیگل آرگومنٹ. جو پولیٹیکل آرگومنٹ ہے وہ نون لیگ کا آپ سن رہے ہیں اور اس پولیٹیکل آرگومنٹ کی بیس پہ ہم بھی کھیل رہے ہیں. یعنی دونوں پارٹیز جو ہیں وہ پولیٹیکلی ایک دوسرے کو کاؤنٹر نیریٹو میں انگیج کر رہی ہیں. لیکن جس چیز پہ ہمیں ایج ہے یا پی ٹی آئی جو یہ سمجھتی ہے وہ آپ کا لیگل آرگومنٹ اور لیگل کانٹینٹ. وہ رپورٹ جے آئی ٹی کی جو ملک صاحب فرما رہے ہیں کہ کیا وہ فرینزک ایکسپرٹ سے ویریفائڈ ہے، ہاں میں ان کو اس رپورٹ کو انہوں نے پڑھا ہے اور 100% وہ فرینزک ایکسپرٹ نے ہی ویریفائی کیا ہے جو فونٹ کا ایشو ہے. جو باقی سارے لیگیلٹیز اور اس کے ساتھ جڑے ریالٹیز ہیں وہ ساری بیس کرتی ہیں اس رپورٹ کے کانٹینٹ کو فردر ایکسپوز کرنے کے لیے کہ یہ جو جے آئی ٹی کہہ رہی ہے نہ اس کا کوئی بائسڈ اوپینین ہے، نہ کہ وہ پولیٹیکل انٹرسٹ اورینٹیڈ ہے. جو فیکٹس اور فگر پہ بیس پہ ان کو جو ٹاسک اسائن ہوا سپریم کورٹ کی طرف سے، انہوں نے اس کرپشن کو ایکسپوز کیا، وہ ٹیکس ایویژن کو ایکسپوز کیا، انہوں نے منی لانڈرنگ کو ایکسپوز کیا، انہوں نے آپ کے ایسٹس وہ نظر نہیں آ رہا. یہ پولیٹیکل آپ کا جو لیگل کورس آف ایکشن ہے اس میں ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ابھی تک. کیونکہ یہ وہی بات جو فہد کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ڈیفینس بنتا کہاں ہے. تو میری نظر میں اس سچویشن کے اندر ان کا ڈیفینس جو ہے سوائے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ پہ لیگل ڈیفینس وہ سپریم کورٹ میں ہم دیکھیں گے کیا لے کے آتے ہیں. لیکن جو لیگل ایکسپرٹ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھے یا ہماری لیڈرشپ کو بریف کر رہے ہیں یا ہمیں بریف کر رہے ہیں، اس رپورٹ کو 100% انڈورس کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل آپشن ہے، جو لیگل آپشن ہے، وہ پی ایم ایل این ہار چکی ہے. اب پولیٹیکل جو ان کا آرگومنٹ ہے اس کو انہوں نے سیل کرنا ہے. So this is your legal team. But let's see PMLN کی لیگل ٹیم کیا کہتی ہے. فہد صاحب ایک سوال جو کل ہم نے لیگل ایکسپرٹ سے پوچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حکومت سازش کی بات کرتی ہے یا جے آئی ٹی پر الزام لگاتی ہے تو ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ کیوں کرے گی جے آئی ٹی سازش. وہ نہ ان کی پولیٹیکل اپوننٹ ہے، نہ انہوں نے پرائم منسٹر بننا ہے، نہ ان کے کوئی اور انٹرسٹ وہاں پر ہیں. جب تک وہ یہ بات واضح نہیں کرتے تو جے آئی ٹی پر الزام میننگ فل نہیں ہے. ڈو یو ایگری کہ یہ بتانا پڑے گا کہ جے آئی ٹی کو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بائسڈ ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں یہی وہ ڈیلیما ہے جو اس ٹائم پی ایم ایل این کے سامنے ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جے آئی ٹی نے سازش کی ہے تو یہ بنیادی طور پر ایک سیاسی آرگیومنٹ ہے. اور یہ ڈاکٹر صاحبہ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ اس ٹائم دو مختلف نیریٹیو چل رہے ہیں، سیاسی نیریٹیو اور ایک قانونی نیریٹیو. سیاسی نیریٹیو میں تو سازش کی بات بنتی ہے کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ ملک میں سازشیں ہوتی رہی ہیں اور ان سازشوں کے تحت حکومتوں کو ہٹایا ماضی میں ہٹائی گئی ہیں. تو اس طرح کی جو ایک جو سیاسی نیریٹیو ہوتا ہے سازش کا اس کو ٹریکشن ملتی ہے. لیکن پرابلم اس بار یہ ہے کہ آپ کے پاس اب جو یہ رپورٹ آ گئی ہے اس رپورٹ کو آپ ایک سازش کے نیریٹیو سے کاؤنٹر نہیں کر سکتے قانونی طور پر. سیاسی طور پر تو آپ کی مرضی ہے. ابھی الیکشن کیمپین شروع ہو رہی ہے، اس میں آپ جتنی مرضی کریں. وہ دیکھیں اس میں یہ میرے خیال ڈیپینڈ یہ کرے گا بہت حد تک فریحہ کہ جو ان کا جو قانونی نیریٹیو ہے جو انہوں نے عدالت کے سامنے پیش کرنا ہے جتنا وہ مؤثر ہوگا اتنا ہی ان کا سیاسی نیریٹیو مؤثر ہوگا. یہ دونوں لنکڈ ہیں آپس میں. اور اگر قانونی طور پر ان کا کیس بالکل ڈیزالو ہو گیا تو ان کو اتنا ہی مسئلہ ہوگا سیاسی نیریٹیو کو بنانے کے لیے. اس لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں. میں آپ کو ایگزامپل دوں، کل اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی. اچھا انہوں نے
پوائنٹ بائی پوائنٹ جو ان کے اوپر الزامات ہیں ان کا بڑے ہی تحمل سے بڑے ہی ٹیکنیکل طریقے سے جواب دیا، اور میں اس کو سن رہا تھا اور میں سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ بات تو صحیح کریں، یہ رپورٹ حرف آخر نہیں ہے، اس میں بڑے پرابلم ہو سکتے ہیں، لیکن ان پرابلمز کی نشاندہی آپ کو ٹیکنیکلی پروفیشنلی کرنی ہے، سیاسی طور پر نہیں کرنی ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ سیاسی طور پر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے گورنمنٹ کو، خاموش تو نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ڈیلیما ہے کہ سیاسی طور پر جو انہوں نے کہنا کچھ ہے لیکن اس کہنے کا امپیکٹ اس رپورٹ پہ نہیں ہو رہا۔ دیٹ از دا ڈیلیما رائٹ ناؤ۔ رائٹ، اس کی وجہ شاید یہی وجہ ہے کہ پریس کانفرنسز میں بھی ابھی تک کوئی اس حوالے سے جو ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو ہے یا جو لیگل پر آیا ہے اس میں کوئی کانکریٹ بات نہیں آ رہی، مے بی اینڈ دے نیڈ ٹو ٹیک ٹائم آن دیٹ۔ وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد بات کریں گے۔ کیپ واچنگ ٹونائٹ فیئر ہے۔ اینڈ ویلکم بیک۔ ایک نظر ڈالتے ہیں، جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ میں وزیراعظم کی سٹیٹمنٹ کو غیر تسلی بخش قرار دیا۔ جے آئی ٹی رپورٹ کے مطابق وزیراعظم نواز شریف بیشتر سوالات کے اطمینان بخش جوابات نہیں دے سکے۔ وزیراعظم تحقیقاتی ٹیم کے سامنے ٹال مٹول اور قیاس سے کام لیتے رہے۔ وزیراعظم نے جے آئی ٹی سے تعاون نہیں کیا۔ ان کے بیان کا زیادہ تر حصہ سنی سنائی بات پر مبنی تھا۔ وزیراعظم نواز شریف غیر واضح جوابات دے کر بیشتر سوالات کو رد کرتے رہے۔ وزیراعظم حقائق کو چھپانے کے لیے تفصیلات یاد نہ ہونے کا اظہار کرتے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انکم ٹیکس ریٹرنز اور مالی بیانات میں ظاہر کردہ اثاثجات کے علاوہ ان کی ملکیت میں کچھ اور موجود نہیں ہے، اور یہ پوری کی پوری سٹیٹمنٹ وہاں پر موجود ہے۔ ملک صاحب، سوال میرا یہ ہے کہ جو آپ نے وہ پڑھا ہے پرائم منسٹر کی انٹرویو سے ریلیٹڈ ہے؟ میں نے سرسری سے دیکھا ہے۔ سو ڈو یو تھنک کہ جو جوابات ہیں وہ تسلی بخش ہیں پرائم منسٹر کے؟ نہیں، دیکھیں جے آئی ٹی کی جو بیسکلی جے آئی ٹی کی جس تفتیش کے انداز سے ہمیں اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اگر جے آئی ٹی نے اوپینینیٹ کرنا تھا تو جے آئی ٹی اوپینین دیتی اپون دا کوسچنز آف فیکٹ۔ جے آئی ٹی نے جس طرح کی اس کے اندر اپنی اوپینین فارم کرنے کی کوشش کی ہے کہ مینر کیا تھا وائل ہی واز آنسرنگ، تو یہ تو کوئی تفتیش نہ ہوگی۔ ویسے یہ انہیں کویسچن پوچھا، آپ مجھے بتائیں مینرزم میں سوال پوچھ رہے ہیں۔ What is this؟ کیا یہ وہ کوئی مینرزم کا وہاں پہ ٹیسٹ لینے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہاؤ دے ور کویسچننگ اینڈ مینرزم میں فیل کر دیں، لیکن کانٹینٹ میں تو بتائیں۔ انہوں نے پوچھا ڈو یو نو اباؤٹ دی ٹرسٹ ڈیڈ سائن بٹوین مسٹر، سوال تو سن لیں مسٹر حسین نواز اینڈ مریم نواز شریف۔ انہوں نے کہا آئی ہیو نو نالج آف دی ٹرسٹ ڈیڈ سائن بائی مسٹر حسین نواز آن بہاف آف مریم۔ ہاؤ کوڈ ہی ہیو نو نالج آف دیٹ؟ ایک سیکنڈ فریہ، دیکھیں اگر جسٹ اپلائی اٹ ود سینٹی، آپ اس کو ذرا بڑی عقل کے ساتھ سوچیں اور پرکھیں کہ آپ سوال مجھ سے پوچھ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ کے متعلق، ہو ایم آئی ٹو ریپلائی؟ نہیں، آپ ڈاکٹر صاحبہ سے نہیں، ان کے صاحبزادے اور ڈیپینڈنٹ نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب۔ ایسے نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب، اور جو آپ کے بچے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں اس میں اصل ڈاکٹر صاحب اجازت دیں، ان کی بات بھی صحیح ہے، آپ کی اولاد تو نہیں ہے۔ نہیں، آپ میری گزارش تو سن لیں نا، میرا پوائنٹ آف ویو لے لیں۔ ممکن ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ کو پسند نہ آئے، آپ بھی اسے سمجھیں کہ غلط ہے، لیکن میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اینڈ بیسڈ اپون ریزن ہے۔ جب آپ انویسٹیگیشن کے لیے بلا رہے ہیں تو آپ نے مجھے ایز این انڈیپینڈنٹ اینٹی ڈیل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے بہاف پر جواب نہیں دے سکتا، آپ نے مجھ سے میرا پوچھنا، اسپیسیفک کویسچنز ود اسپیسیفک آنسرز۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے فار ایکس وائی اینڈ زیڈ، چاہے وہ میرا بیٹا ہو، میری بیٹی ہو، میری وائف ہو، تو ان کو بھی تو آپ طلب کر رہے ہیں نا۔ تو اگر آپ کنفرنٹیشن کے موڈ پہ کروانا چاہ رہے ہیں کہ مجھ سے یہ سوالات آپ پوچھیں گے اور وہی سوالات آپ میرے بیٹے سے پوچھیں گے، تو کنفرنٹیشن کی آپ تفصیل دیتے اپنی جے آئی ٹی کے اندر، وہ بھی آپ نے نہیں دی۔ میں اس میں فریحہ دیکھیں تو بڑی ڈائکاٹمی ہے اس کے اندر۔ ملک صاحب جس ڈیفنس کی طرف جانا چاہتے ہیں یا جے آئی ٹی کو، وہ کانٹینٹ پہ نہیں جا رہے۔ اب یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ یہ ڈینائی نہیں کر رہے کہ میاں صاحب نے جو کہا یا وہ رپورٹ جو چھپی یا اس کے اندر جو فیکٹس آئے یا اس رپورٹ کے اندر جو سبسٹنس ہے اس کو چیلنج نہیں کر رہے۔ وہ جے آئی ٹی کے بیہیویئر کو، جے آئی ٹی کے کنڈکٹ کو، جے آئی ٹی کے رسپانس کو، ان کے مینرز اور باقی چیزوں کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے یہ بھی انویسٹیگیشن پروسیس کا آئے دن پبلک ریپرزینٹیٹیو ہیں اور مجھے بھی اس کا اتفاق رہتا ہے کہ جب آپ کراس انویسٹیگیشن اور کراس ایگزامینیشن میں جاتے ہیں اور کسی جگہ پہ جس آیوگ کا یہ ذکر کر رہے ہیں انویسٹیگیشن آفیسر جو ہوتا ہے، آپ کا روٹین پروسیجر جو ہے، آپ کا ایک سیٹ فارمیٹ جو ہے وہ انویسٹیگیشن پرائم منسٹر سے ہو یا وہ انویسٹیگیشن ایک عام شہری سے ہو، وہ طریقہ کار سیم ہوتا ہے۔
اس کے لیے آپ نے حقائق کو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر لنک اپ کرنا ہوتا ہے اور ان کے سرے جوڑنے ہوتے ہیں. پھر آپ نے نتائج پہ جانا ہوتا ہے کہ جو پہلا اکیوز تھا اس نے کیا کہا, جو دوسرا تھا اس نے کیا کہا. پھر آپ نے بیٹھ کے کنسلٹیشن کرنی ہے کہ ان کا کہیں پہ بھی کوئی کامن سٹیٹمنٹ ہے, کوئی کامن فیکٹ بیسڈ کوئی ورژن ہے, تو اگر آپ اس پہ سیٹسفائی ہوتے ہیں تو سٹیٹمنٹ کون کرتے ہیں, ادروائز آپ خود سوال نہیں. بیفور یو گو ٹو فہد میں اس کی تھوڑی کلیریفیکیشن کر دوں, کیونکہ آپ نے مجھ سے جو پوچھا میں نے اس کا کہا. اب کنفرنٹیشن کی جو جے آئی ٹی کی جو پروسیجر ہونی چاہیے تھی تو اس میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ دس از واٹ پرائم منسٹر سیڈ, یہ حسین نے کہا, کیا آپ اس کو اتفاق کرتے ہیں؟ تفتیشیں ہوتی دیکھی ہم نے, انویسٹیگیشنز ہوتے دیکھی ہیں, لیکن کبھی اس مینر پہ کہ آپ انہوں نے ٹرک کیا, بتایا ہی نہیں کہ انہوں نے کیا کہا. سر آپس میں دیکھیں بات نہیں سمجھ, دیکھیں بات سمجھ. اب ایک لے مین کی اپروچ مختلف ہوگی اور ایک پروفیشنل کی اپروچ مختلف ہوگی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آپ نے مجھ سے سوال کیے اور آپ نے رکھا کہ وہ پرائم منسٹر کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سوالات کے جوابات نہیں دیے, انہوں نے کہا جی کہ مجھے نہیں پتا, تو وہ کویسچنز اسپیسیفک کویسچنز تھے ریگارڈنگ حسین نواز صاحب. ٹھیک, اگر تو وہ کہتے کہ یہ حسین نواز صاحب کا یہ جواب ہے, آپ اس کو کنفرنٹ کرتے ہیں. اب کیا وہ انویسٹیگیشن کے اندر کسی ایسی چیز کی انویسٹیگیشن کر رہے تھے کہ جو وہ بنیادی طور پر ڈھونڈنا چاہ رہے تھے؟ اسپیسیفک سوال ہی تھا نا. لیٹس برنگ فہد حسین یہ کر دینا کہ کیا وہ سرٹیفائیڈ چور ہیں یا نہیں ہے. لیٹس کم ٹو دی ٹیکنیکل سائڈ فہد صاحب, کیونکہ یہ تمام معاملہ تو تھا ہی ان 4 فلیٹس کا, اور اس کے حوالے سے مریم صاحبہ کا بینیفیشری اونر ہونا یا ٹرسٹی ہونے کا. اگر یہ سوال کیا تھا جے آئی ٹی نے تو اس پہ پرائم منسٹر کو اسپیسیفک جواب نہیں دینا چاہیے تھا. دیکھیں سوال کا جواب دینا تو ضروری ہے جب آپ نے ایک ادارہ جو کہ جے آئی ٹی ہے اس کی جورسڈکشن کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے, میں بہت لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں, کہ آپ کے پاس رائٹ ہے کہ اگر آپ کسی سوال کا جواب نہ دینا چاہیں تو آپ نہ دیں, یہ آپ کا رائٹ ہے, لیکن آپ نو کامنٹ کہہ سکتے. اس کے بعد ظاہر بات ہے جب آپ نہیں جواب دیں گے تو جب یہ رپورٹ جو ہے جب کورٹ کے سامنے پیش ہوئی ہے, کیونکہ جس طریقے سے شروع میں بات ہوئی تھی کہ یہ ایک انویسٹیگیٹنگ رپورٹ ہے, اس میں کوئی ججمنٹ نہیں ہے, انہوں نے فیکٹس اپنے سامنے رکھے. اب کورٹ نے اس کی تشریح کرنی ہے. اگر وہ یہ رپورٹ پڑھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کے ساتھ جو غلط قسم کے سوال پوچھے گئے اور انہوں نے اگر جواب دیا تو وہ بالکل درست تھا, تو یہ کورٹ کی اپنی تشریح ہے, ان کی انٹرپریٹیشن ہے, اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کو مل جائے گا. تو اس میں اتنی کمپلیکیشن نہیں ہے. جو اعتراض اٹھا رہی ہے پی ایم ایل این وہ ان سٹیٹمنٹس کے اوپر ہے. جیسے اس انٹرویو میں آپ نے پڑھا ہوگا جو پرائم منسٹر کے انٹرویو کی ڈیٹیلز دی گئی ہیں, اس میں انہوں نے کہا ہی واز پری آکیوپائڈ. کین جے آئی ٹی اور انویسٹیگیٹنگ آفیسر ٹیل کہ پری آکیوپائڈ ہیں کہ نہیں؟ یہ ویک سٹیٹمنٹ نہیں ہو جاتی تھوڑی سی جے آئی ٹی کی طرف سے؟ اس میں اس کا جو جس طریقے سے یہ رپورٹ لکھی گئی ہے, اس میں جس طریقے سے کئی جگہ پہ بلکہ بہت جگہ پہ, دیکھیں میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ اس میں کبھی اس رپورٹ میں جھول ہے, یعنی کئی جگہ پہ جے آئی ٹی نے اپنی کنکلوژنز ڈرا کیے ہیں, اور ڈرا کس چیز میں کیے ہیں کہ جی وی ازیوم یا اٹ سیمز لائک اٹ یا دیر از اے پاسبلٹی. اچھا یہ جو الفاظ ہیں فریا, کیونکہ آپ کی انگریزی میرے سے بہتر ہے, یو نو کہ یہ جب الفاظ اب استعمال کرتے ہیں, جب آپ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو آپ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ میرے پاس 100% پروف نہیں ہے, لیکن میں اس سے کچھ اخذ کر رہا ہوں. اچھا اخذ جب کسی چیز سے آپ کرتے ہیں تو اس کا وزن تھوڑا کم ہو جاتا ہے, لیکن یہی وہ نکات ہیں جو فاضل جج صاحبان نے دیکھنے ہیں, ان کو تولنا ہے, ان کو پرکھنا ہے, اور پھر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس رپورٹ میں اتنا مواد, اتنا سالڈ مواد ہے کہ پرائم منسٹر کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے, یا اگر نہیں ہے تو کیا اس کو ٹرائل میں بھیجا جائے, یا تھرڈ آپشن یہ کہ یہ فیصلہ کریں کہ یہ بالکل اس سے اتنے جان نہیں ہے اور پرائم منسٹر کو ایگزونریٹ کیا جائے. یہ تینوں آپشن ججز کے سامنے اس رپورٹ کی بنیاد پر. رائٹ فردوس صاحبہ, آج فواد چودھری صاحب نے کہا کہ تھرسڈے تک ریزگنیشن آ جائے گا. یہ ابھی گیسنگ گیم ہے یا کسی کوئی اطلاع ہے آپ کے پاس جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ دیکھیں یہ انٹرنل ملک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں پی ایم ایل این کے اندر بھی اس وقت جو اسکول آف تھاٹ چل رہا ہے وہ 2 ورژنز ہیں. ایک جو درباریوں کی فوج ہے جو یہ جن کا مفاد اقتدار کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور جو ہر حال میں پرائم منسٹر کو سیاسی شہید بنانے پہ تلے ہوئے ہیں. اس سے پہلے فہد نے بات کی
کہ یہ سازشیں ہوتی رہیں، یس ہوتی رہیں، اور میاں صاحب موسٹ آف دی ٹائم ان سازشوں میں حصے دار رہے. اور فرسٹ ٹائم ہے کہ میاں صاحب اسی لیے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف بھی سازش ہو رہی ہے، کیونکہ ہمیشہ انہوں نے چور دروازے سے کسی نہ کسی کے ہاتھ کو پکڑ کے ان سازشوں کے اندر معاونت کی. اب یہ پہلی دفعہ ہوا کہ وہ سیاسی جماعتیں یا سیاسی شخصیتیں جن کے خلاف سازش ہوتی رہی، وہ یہ کہہ کے سیاسی شہادت لیتی تھی کہ میرے خلاف سازش ہوئی، جی دیکھیں جی میں بے گناہ ہوں. یہ پہلی شہادت ہوگی کہ جس کے اندر وہ سیاست نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس کے اندر پروف پہلے ہیں. But you believe کہ تھرسڈے تک کچھ ہو جائے گا؟ میں یہ 100% مجھے یہ یقین ہے کہ پی ایم ایل این نے یہ سوچنا ہے کہ انہوں نے ایک جماعت کی حیثیت سے اس ملک کے اندر اپنی اس سیاسی ساکھ کو بحال رکھنا ہے، یا انہوں نے ایک شاہی خاندان اور ایک مغل اعظم کے خاندان کے لیے اپنی جماعت کی سیاست کو بھی داؤ پہ لگانا ہے، جمہوریت کو بھی داؤ پہ لگانا ہے، اداروں کے وقار کو بھی داؤ پہ لگانا ہے، اور پارلیمنٹ کو بھی داؤ پہ لگانا ہے. تو I'm sure کہ اگر ان سب نے وہ جو سینٹیٹی پرویل کرے گی، جو وہاں پہ سین ایلیمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی جماعت کو یہ سین ایلیمنٹ میں سے یہ پنجاب گورنمنٹ کا جو ورین اس وقت میاں شہباز شریف صاحب اگرچہ کہ اس وقت بینیفیشری بننا چاہتے ہیں، لیکن حدیبیہ پیپر مل میں اور پی ٹی آئی ان کو ریفرنس ان پہ لا رہی ہے، تو وہ کسٹوڈین نہیں ہوں گے، وہ اگلے اقتدار کے بینیفیشری نہیں ہو سکتے. وقت کو ختم ہو رہے دو ایلیمنٹس. میں ایک بات کہوں، مجھے بڑا ہی افسوس ہے کہ یہ جتنے پی ٹی آئی کے جو بھی، اس میں ڈاکٹر صاحبہ بھی، مجھے اتنا تو خیال تھا کہ شاید تھوڑی کرٹسی ہوگی، لیکن ایک عجیب سی انہوں نے ایک نئی پولیٹیکل ڈکشنری بنا دی ہے جس کے اندر انہوں نے اتنے الفاظ انکارپوریٹ کر دیے ہیں، جس میں یہ ہر وہ لفظ جو کسی طور پر بھی اس سیاسی تاریخ میں کبھی ایک دوسرے کو ایسے القابات سے نوازا نہیں جاتا تھا، اینڈ فرام ٹاپ ٹو باٹم. لیکن یہ خاطر جمع رکھیں، اب اوبیسلی میں تو ایک سیکنڈ پلیز ہولڈ آن. یہ ڈاکٹر صاحبہ کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی آواز اونچی کر دی تو ہمارا شور بہت زیادہ ہے. یہ ڈاکٹر صاحبہ نوز دیٹ ان ہر ہارٹ، ان کو ہماری کیپیسٹی کا پتہ ہے، اور مجھے باقیوں کے متعلق تو نہیں پتا، کم از کم میرے متعلق تو ان کو پتا ہوگا. اور ڈاکٹر صاحب اجازت دیں مجھے، یہ جو روز جن کی آوازیں اونچی سن رہی ہیں آپ روز میڈیا میں جن کی آوازیں سن رہی ہیں، ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ گزارش سنیں نا، دیکھیں شکل میں آپ ان کے ساتھ پنجاب گورنمنٹ کا ترجمان کیوں آ کے ان کی نمائندگی میری بات سنیں نا ایک سیکنڈ. ویئر از دیٹ بریگیڈ؟ ایک ڈاکٹر صاحب گزارش تو سنیں نا ایک سیکنڈ. وہ کہاں ہے فوج ظفر موج؟ آپ دیکھیں اب آپ کا یہ طریقہ کار مناسب ہی نہیں ہے، آپ اپنی بات کر چکی، مجھے اجازت دیں. اگر آپ کہتی ہیں تو میں خاموش ہو جاتا ہوں. دو دھڑے ہیں کہ نہیں اس وقت سب کہنے کی کانفیڈنشن لیں گے. بالکل پرائم منسٹر نواز شریف ہماری پوری سیاست کا محور ہیں، اور ہمیں ان کی یہ جو یہ پی ٹی آئی والے یہ کو آج مطالبہ کر رہے ہیں، یہ تو ابھی کوئی یہ کیس کی ساری جماعتیں کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب پلیز جی دیکھیں اب ایسے نہ کریں نا. وقت ختم ہے، بالکل وقت ختم ہے. فہد صاحب if you can quickly tell me کہ کیا یہ خبریں درست ہیں کہ دو مختلف گروپس بن چکے ہیں پی ایم ایل این میں؟ دیکھیں اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ نکل رہی ہیں، اس کو اگر میں کہوں کہ جی میرے پاس 100% کوئی اس کی تصدیق ہے تو ایسا نہیں ہے. خبریں چل رہی ہیں، ریومرز، افواہیں اڑ رہی ہیں، اور ہر طرح کا معاملات جو ہیں سامنے. لیکن دیکھیں یہ اگر ہیں بھی صحیح تو یہ نیچرل سی بات ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے اس وقت ایک ڈیبیٹ چھڑی ہوئی ہے، اور اس پارٹی نے اور اس کی پارٹی کی قیادت نے یہ وہ فیصلہ کرنا ہے جو شاید اس پوری جماعت کی تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ